میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، میرڈ کپلز آتے ہیں، ینگسٹرز آتے ہیں، بہت سے ایسے آپ نے کیس جو ہیں وہ سولو کروائے ہیں میرڈ کپلز کی اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عدم برداشت کی اگر بات کی جائے تو کیا ریزنز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیوں اس طرح کے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں آج کل؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا اے ڈی آر ونگ ہے، مصالحت کا ونگ ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس انوار صاحب، اور جسٹس انوار صاحب ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں 2018 میں۔ میں کچھ 4 سال جوڈیشری کو پڑھاتا رہا اور میری ان سے ملاقات 2018 میں ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا، یہ ان کا ایک خواب تھا، فاؤنڈیشن نے صرف کہہ لیجیے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہمیں صلح کروانی چاہیے، ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے۔ یہ فی سبیل اللہ ایک صلح کا پلیٹ فارم ہے، اور اس صلح کے پلیٹ فارم کا کمال یہ ہے کہ ایک پارٹی ہم سے رابطہ کرتی ہے، دوسری پارٹی سے ہم خود رابطہ کر کے دونوں کو سننے کے بعد کوئی کونسلنگ چاہیے، کوئی نفسیاتی ہیلپ چاہیے، اور یہ معاملے کو رفع دفع کر کے ہم صلح کروا دیتے ہیں۔ آج کا چیلنج یہ ہے، جہاں پر نماز، روزہ، حج، اس کی بات تو بہت زیادہ ممبر سے کی جا رہی ہے، لیکن صلح کروانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اس پہ بھی احادیث موجود ہے۔ اللہ نے صلح جوئی کو اور صلح کروانے کو بڑا پسند کیا، تو ہم کورٹس کے پیرل یہ کسانی ہم نے پیدا کر دی، بغیر لیٹیگیشن کے، پولیس کی انوالومنٹ کے، بغیر کورٹ کے آپ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم زیادہ تر اس میں جو کیسز ہیں وہ فیملی کیسز ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم باقی جو فوجداری، سول کے باقی مقدمات ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے، فقط ہم فیملی کورٹ جو کیسز ہیں، جو کورٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کورٹ نہ جائیں آپ، الٹیمیٹ وہاں سے تو آپ نے خلا لینا ہے یا طلاق دے دینی کسی نے، بہتر ہے کہ آپ صلح کی طرف آ جائیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم یہ بات کریں گے، ہم آج کل کے نوجوان کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں، کچھ کی کوشش ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں، پاکستان میں اس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، مطلب ان میں اتنا پیشنس نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی اسٹرگل کریں اور آگے آئیں، بس جلدی سے جو بھی ہے ان کا کیریئر سیٹ ہو جائے، یہ آج کل کے نوجوان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یا کیا میسج دینا چاہیں گے، کس طرح سے انہیں پیشنٹلی ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دنیا میں نا اصل میں جو تھوڑی سی جلد بازی ہے یہ ٹیکنالوجی کے بعد اور بڑھ گئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے ہم کسی بھی طرح کا لٹریچر لیں، فلسفی لیں، ریلیجن سے سمجھیں، انتھروپولوجی سے یا سائیکالوجی، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، جبلتاً جلد باز ہے۔ لیکن یہ جلد بازی جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک صبر کی ٹرم ہے کہ کہیں صبر کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، تحمل سے کام کرنا چاہیے۔ ایون قرآن میں 103 بار حکم ہے صبر کرنے کا۔ اب چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آج کا بچہ ہے وہ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھتا ہے تو وہ بنا بنایا دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا اس کے پیچھے ایک جرنی ہے، ایک سٹرگل ہے، ایک سفر ہے، کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ دوسرا چیلنج یہ ہمارے بچوں کا کہ انہیں کمپٹیشن مل گیا، ان کو یہ تانا دینے والے، یہ کہنے والے کہ دیکھو فلانا کہاں پہنچ گیا، تم کہاں پر ہو، اس طرح کے لوگ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، مٹیریلزم بہت زیادہ بڑھا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں ایک گھر بنانا، گاڑی لینا ایک میچور بالغ شخص، بعض اوقات ریٹائرمنٹ پہ جا کے لوگ اپنی پینشن سے گھر بناتے تھے۔ اب کیونکہ دنیا میں پروگرس بڑی زیادہ ہو گئی، اسپیڈ بڑی تیز ہو گئی ہے، کمانے کے ذرائع بدلے ہیں، کبھی انسان کے پاس محنت مشقت کے علاوہ، زراعت کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا، انڈسٹری آ گئی تو تب بھی جابز آئیں، اور کہہ لیجئے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کچھ دنیا میں اپرچونٹیز بنی۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی نے کمال کیا کہ آج 22، 25، 30 سال کا بھی نوجوان جو ہے ممکن ہے کہ وہ ایک سی او ہو، کسی گروپ کو ہیڈ کر رہا ہو، وہ بلینئر ہو۔ آج دنیا میں ایسی بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ینگسٹرز کے ٹھک کر کے ایک بٹن دبانا اور ہم نے بن جانا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک سٹرگل ہے، ایک سٹوری ہے، ایک محنت ہے، اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے۔